بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 110۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح، حصہ 64۔ کیا ایک علم کے لیے کئی چیزیں موضوع بن سکتی ہے؟ حصہ 2۔ اصول فقہ صدر توضیح تلوی کا مقدمہ چل رہا تھا، جس میں اصول فقہ کی تعریف اور اصول فقہ کے موضوع سے متعلق مباحث ہے۔ آج کل کے اسباق میں اصول فقہ کے موضوع کے بارے میں مباحث ذکر ہو رہے ہیں۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع سے متعلق 3 مباحث یہاں ذکر کیے ہیں، جن میں سے پہلی بحث یہ ہے کہ کیا ایک علم کے لیے کئی چیزیں موضوع بن سکتی ہے کہ نہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کا موقف ذکر کیا تھا کہ عام طور پر علماء کرام نے تو یہ ذکر کیا ہے کہ ایک علم کے لیے کئی چیزیں موضوع بن سکتی ہے، جیسے علم طب کا موضوع ہے بدن اور دوائیاں اور امراض، تو اسی طرح دیگر علوم کے لیے بھی کئی موضوع بن سکتی ہے۔ لیکن صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کا موقف یہ ہے کہ ایک علم کے لیے صرف ایک چیز موضوع بنے گی، اور جہاں ہم نے ایک علم کے لیے موضوعات کئی بنائے ہیں، جیسے اصول فقہ ہے یا علم منطق ہے، تو اس میں چونکہ علم کے بارے میں جو مباحث اس علم میں جو مباحث ذکر کیے جاتے ہیں، اس میں ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت ہوتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس میں 2 چیزوں کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ تو اس موضوع سے متعلق مصنف کا جو نظریہ ہے وہ پچھلے سبق میں بتایا تھا۔ آج تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور پھر اس پر رد کیا ہے۔ چنانچہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: قولہ وعلم هذه 3 مباحث في الموضوع اوردها مخالفا لجمهور المحققين يتعجب منها الناظر فيها الواقف على كلام القوم في هذا المقام. الأول أن إطلاق القول بجواز تعدد الموضوع وإن كان فوق الاثنين غير صحيح، بل التحقيق أن المبحوث عنه في العلم أن يكون إضافة بين الشيئين أو لا، وعلى الأول إما أن يكون العوارض التي لها دخل في المبحوث عنه بعضها ناشئا عن أحد المضافين وبعضها ناشئا عن المضاف الآخر أو لا، فإن كان كذلك فموضوع العلم كلا المضافين، كما وقع البحث في الوصول عن إثبات الأدلة للأحكام والأحوال التي لها دخل في ذلك بعضها ناشئ عن الدليل كالعموم والاشتراك والتواتر، وبعضها عن الحكم ككونه عبادة وعقوبة، فموضوعه الأدلة والأحكام جميعا۔ فرماتے ہیں کہ یہ 3 مباحث موضوع سے متعلق مصنف صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے، لیکن اس میں جمہور محققین کی مخالفت کی ہے، اور ان مباحث کو دیکھنے والا تعجب کرتا ہے جو اس مقام پر اصول فقہ کے علماء کرام کے کلام سے واقف ہے، یعنی جو اصول فقہ میں جمہور علماء کرام کے مباحث سے واقف ہو، وہ مصنف رحمۃ اللہ کے مباحث کو دیکھ کے تعجب کرے گا۔ تو بہرحال ابتدا سے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اس میں مصنف کا جو نظریہ ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن ہم بیان کریں گے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف درست ہے، اور علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی درست ہے۔ دونوں کے موقف میں زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان مباحث کی وجہ سے یہ مقام زیادہ واضح ہو گیا، اور جو بات نہیں ہونی چاہیے وہ زیادہ وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مطلقاً کہنا کہ موضوع کا تعدد ممکن ہے اگرچہ 2 سے زیادہ ہو، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ مبحوث عنہ ایک علم میں یا تو اضافۃ بین شیئین ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور پہلی صورت میں کہ اگر جو عوارض ہے جن کا مبحوث عنہ میں دخل ہے وہ مضافین میں سے کسی ایک سے پیدا ہوں گے، اور دوسرے جو عوارض ہے وہ دوسرے مضاف سے پیدا ہوں گے، یا اس طرح نہیں ہوں گے۔ اگر اس طرح ہو، یعنی اگر جو عوارض پیدا ہوتے ہیں، جو مباحث زیر بحث آتے ہیں، ان کے جو عوارض ہیں
وہ دونوں مضافین سے ہو تو پھر علم کا موضوع دونوں مضاف ہوں گے. جیسے کہ مثلا اصول فقہ میں بیس عن اثبات الادلہ للاحکام ہوتے ہیں، تو وہ احوال جن کا دخل ہے میں سے بعض دلیل سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے عموم ہونا، عام ہونا، مشترک ہونا، متواتر ہونا، اور بعض حکم سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے اس کا عبادت ہونا یا عقوبت ہونا. لہٰذا اس میں اصول فقہ کے کا موضوع بھی دو چیزیں ہوں گی، احکام اور ادلہ. وہی بات کی ہے جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَبْحُوثُ عَنْهُ إِضَافَةً كَمَا فِي الْفِقْهِ الْبَاحِثُ عَنْ وُجُوبِ الْفِعْلِ الْمُكَلَّفِ وَحُرْمَتِهِ وغير ذلك، أو كان إضافة لكن لا دخل للأحوال الناشئة عن أحد المضافين في المبحوث عنه، كما في المنطق الباحث عن إيصال تصور أو تصديق إلى تصور أو تصديق، ولا دخل لأحوال التصور والتصديق الموصل إليه في ذلك على ما قرر المصنف فيما سبق. فالموضوع لا يكون إلا واحدا، لأن اختلاف الموضوع يوجب اختلاف المسائل الموجب لاختلاف العلم، ضرورة أن العلم إنما يختلف باختلاف المعلومات وهي المسائل. اور اگر ایسی صورت نہ ہو کہ مبحوث عنہ ہو، اضافت نہ ہو، جیسے کہ فقہ ہے، علم فقہ میں فعل مکلف کے وجوب سے بحث ہوتی ہے اور اس کے حرمت سے بحث ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ فعل مکلف بہرحال اس کا موضوع ہوتا ہے، اور یا ہو اضافت ہو لیکن مضافین میں سے کسی ایک کے احوال سے کا دخل ہوتا ہے مبحوث عنہ میں، جیسے کہ علم منطق میں صرف تصور اور تصدیق موصل کے بارے میں بحث ہوتی ہے، تصور و تصدیق موصل الیہ کے بارے میں بحث نہیں ہوتی، کیونکہ تصور و تصدیق موصل الیہ کے جو مباحث ہے اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. اور یہ بات پہلے مصنف نے طے کی تھی، اس سے پہلے جو مباحث ہے اس میں، یہاں تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم منطق کو اصول فقہ کے ساتھ شامل کر دیا، لیکن ما سبق میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ اس میں صرف ایصال تصور موصل اور تصدیق موصل کے بارے میں بحث ہوتی ہے. بس ایسی صورت میں موضوع نہیں ہوگا مگر ایک، اور دلیل مصنف نے یہ دی تھی کہ موضوع کا مختلف ہونا یہ مسائل کے مختلف ہونے کو واجب کرتا ہے، اور یہ پھر علم کے اختلاف کو واجب کرتا ہے. اور یہ بات ضروری ہے کہ علم میں معلومات کے اور مسائل کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے. بہرحال وہی دلیل جو مصنف نے ذکر کی تھی، صدر تفتازانی رحمۃ اللہ نے بھی ذکر کی کہ مصنف صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ایک علم میں کئی چیزوں سے بحث ہو سکتی ہے تو اس سے تعدد علم لازم آ جائے گا، علوم کا تعدد لازم آ جائے گا. مصنف کے طرز کے مطابق ان کا مذہب اور ان کی دلیل ذکر کرنے کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں. وفيه نظر لأنه إن أريد باختلاف المسائل مجرد تكثرها فلا نسلم أنه يوجب اختلاف العلم، وظاهر أن مسائل العلم الواحد كثيرة البتة، وإن أريد عدم تناسبها فلا نسلم أن مجرد تكسر الموضوعات يوجب ذلك، وإنما يلزم ذلك لو لم تكن الموضوعات الكثيرة متناسبة. والقوم صرحوا بأن الأشياء الكثيرة إنما تكون موضوعا لعلم واحد بشرط تناسبها، ووجه التناسب اشتراكها في ذاتي كالخط والسطح والجسم التعليمي للهندسة، فإنها تتشارك في جنسها وهو المقدار عن الكم المتصل القارصات، أو في عرضي كبدن الإنسان وأجزائه والأغذية والأدوية والأركان والأمزجة وغير ذلك. إذا جعلت موضوعات الطب فإنها تتشارك في كونها منسوبة للصحة التي هي الغاية في ذلك العلم، فعلم أنهم لم يهملوا رعاية معنى يوجب الوحدة، وأن ليس لأحد أن يصطلح على أن الفقه والهندسة علم واحد موضوعه فعل المكلف والمقدار. لیکن اس مصنف کی بات یہ قابل غور ہے، کیونکہ اگر صدر تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں. پہلے تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مصنف نے یہ کہا کہ مسائل کا مختلف ہونا یہ علم کے مختلف ہونے کو واجب کرتا ہے، لہٰذا ایک علم کا موضوع کئی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو ظاہر ہے مصنف تفتازانی رحمۃ اللہ پر اس کے کئی معنی بیان کیے اختلاف مسائل کا، تو ظاہر مصنف کی مراد یہ نہیں ہے. پہلے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مصنف کی مراد مسائل کا کثیر ہونا ہے تو ظاہر مسائل تو ہوتے ہیں ایک علم میں بہت زیادہ، تو کیسے مصنف یہ کہتے ہیں کہ مسائل کا کثرت علم کے کثرت کو واجب کرتا ہے؟ مصنف کی مراد یہ نہیں ہے.
بلکہ وہ کثرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ بلکہ ان کا عدم تناسب ہے، ان دو مسائل کا آپس میں مناسبت نہ ہونا، یہ مراد ہے۔ فی نظر یہ بات قابل غور ہے کہ اگر مراد یہ ہو کہ اختلاف مسائل سے مراد ان کی مجرد کثرت ہو تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ اختلاف علم کو واجب کرتے۔ ظاہر ہے ایک علم کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر زیادہ مسائل اور ساتھ ساتھ عدم مناسبت بھی ہو تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ موضوعات کی مجرد کثرت اس بات کو واجب کرتا ہے۔ یعنی یہ بات تو اس وقت لازم آتی ہے اگر موضوعات کثیر آپس میں متناسب نہ ہوں۔ تو تفتزائی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے جو یہ بات کی ہے کہ ایک علم کا موضوع کئی چیزیں ہو سکتی ہے تو آپس میں متناسب ہوں گی، تو جیسے علم طب کا موضوع بدن انسان ہے، اغذیہ، امزجہ، ارکان وغیرہ یہ سب چیزیں، تو اور اسی طرح علم جو ہندسہ ہے اس کا موضوع خط، سطح، جسم تعلیمی وغیرہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں لیکن اس میں آپس میں مناسبت ہے۔ تو مجرد کثرت اس پر ان دو باتوں پر اس کے جواب میں بھی ہم یہی ذکر کریں گے کہ ان دو باتوں پر صدر شریعہ کا بھی اتفاق ہے اور تفتزائی رحمۃ اللہ کا بھی اتفاق ہے، لیکن بہرحال تفتزائی رحمۃ اللہ اپنی دلیل کو بیان کرنے کے لیے وہ باتیں جو اتفاقی وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ صرف مسائل کی کثرت بھی مراد نہیں ہو سکتی، اور اگر مسائل کثیر ہو اور آپس میں مناسبت نہ ہو تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ صرف کثرت موضوعات اس کو واجب کرتا ہے، کیونکہ کثرت موضوعات اس وقت اختلاف علم کو واجب کرتا ہے کہ جب آپس میں مناسب نہ ہوں۔ تو بہرحال تفتزائی رحمۃ اللہ نے بھی اس کو تسلیم کر دیا کہ ہم جب کئی چیزوں کو موضوع بنائیں گے تو ان کا آپس میں مناسبت ہونا ضروری ہے، اگر مناسبت نہ ہو تو وہ پھر ایک علم کے لیے موضوع نہیں بن سکتا۔ جیسے مثلا مصنف نے اوپر مثال دی تھی کہ ہم ایک علم بنائے کہ علم ہندسہ اور علم فقہ کو اکٹھے کرے، اس کا موضوع فعل مکلف اور مقدار کو بنائے، تو اس پر تفتزائی رحمۃ اللہ کا بھی اتفاق ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا، اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور صدر شریعہ رحمۃ اللہ بھی یہ بیان فرماتے ہیں۔ ہم آخر میں بھی یہ بات ذکر کریں گے کہ مصنف کے اس بحث سے یہ فائدہ ہوا کہ جو قابل اشکال باتیں تھی، واضح طور پر قابل اشکال باتیں، اس کی صراحتاً نفی ہو گئی اور اس بات کو دور کر دیا گیا، اور جو زیادہ قابل اعتراض نہیں ہے اس پہ ہم بتائیں گے کہ یہ جو بحث کا اختلاف ہے یہ لفظی بحث ہے۔ تو بہرحال علامہ تفتزائی رحمۃ اللہ فرماتے کہ علماء کرام نے خود اس بات کی تصریح کی کہ اشیاء کثیرہ وہ کسی علم کے لیے تب موضوع بنیں گے جب کہ آپس میں مناسبت ہو، اور اب مناسبت کیسے ہو تو ذات میں اشتراک ہو، جیسے خط، سطح، جسم تعلیمی علم ہندسہ کے لیے تو یہ جنس میں شریک ہے اور وہ مقدار ہے، یعنی کم متصل قار ذات، وہ کم جو متصل ہو اور اپنی ذات پر ٹھہرا ہوا ہو، اور یہ عارضی میں ان کا اتفاق ہو، جیسے بدن انسان اور اس کے اجزاء، غذائیں، دوائیں اور ارکان اور مزاجیں، جب اس کو طب کا موضوع بنا دیا جائے تو یہ صحت کی طرف نسبت ہونے میں مشترک ہے، کیونکہ جو اس علم کا مقصد ہے، علم طب کا مقصد صحت ہونا ہے، اور صحت میں یہ سب چیزیں مشترک ہیں۔ بس معلوم ہو گیا کہ علماء کرام نے محمل نہیں چھوڑا وحدت کا معنی، یعنی جو چیزیں آپ کئی چیزیں اگر موضوع بنائیں گے تو ان میں بھی وحدت کا ہونا ضروری ہے، اور کسی کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ وہ اس پر اصطلاح قائم کرے کہ فقہ اور ہندسہ ایک علم ہے جس کا موضوع فعل مکلف اور مقدار ہے۔ آگے علامہ تفتزائی رحمۃ اللہ فرماتے ثم انہ فیما اورد من المثالین مناقض نفسہ، مصنف نے جو دو مثالیں دی ہیں خود اپنا رد اس میں کیا ہے، کیونکہ اصول کا موضوع کئی چیزیں ہیں، کیونکہ اس کے مسائل کے محمولات وہ اراضی ذاتیہ نہیں ہے دلیل کے مفہوم کے لیے، بلکہ کتاب کے لیے، سنت کے لیے، اجماع کے لیے اور قیاس کے لیے، یا علیحدہ طور پر اور یا مشترک طور پر، دو میں یا زیادہ میں، اور اسی طرح تصور و تصدیق علم منطق میں۔ اس عبارت میں علامہ تفتزانی رحمۃ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مصنف نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ علم کے لیے کئی چیزیں موضوع نہیں بن سکتی ہے، اور پھر مثالیں دی ہے جیسے اصول فقہ ہے اور علم منطق ہے، تو خود یعنی اپنے عقائدے کو انہوں نے توڑا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک علم کے لیے کئی چیزیں موضوع نہیں بن سکتی، اور پھر اصول فقہ میں بتایا کہ اس کا موضوع دو چیزیں،
اس طرح علم منطق میں بتایا کہ اس کے موضوع دو چیزیں، تصور و تصدیق. تو یہ بات علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. اور ساتھ دوسری بات یہ کی ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک چیز علم منطق کا، علم اصول فقہ کا موضوع نہیں بن سکتا، حالانکہ کئی چیزیں نہیں بن سکتی، حالانکہ کئی چیزیں کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس یہ علیحدہ طور پر ذکر کر دی. لیکن ظاہر ہے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک علم کا موضوع کئی چیزیں نہیں بن سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کئی چیزیں اس کی انواع علیحدہ، اس کا انواع علیحدہ ہونا مراد نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں انواع ہو. جیسے مثلا ہم نے اصول فقہ کا موضوع ادلہ قرار دیا. اب اگر کوئی ہمیں کہے کہ ادلہ تو 4 ہے، تو ایک چیز دلیل اس کا موضوع نہیں ہو بلکہ 4 چیزیں اس کے موضوع ہو گئے، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ادلہ کی انواع آگے 4 ہیں. جس طرح کہ مثلا ہم کہیں گے کہ علم نحو کا موضوع کلمہ ہے، اور کوئی ہمیں کہے کہ نہیں علم نحو کا موضوع صرف کلمہ نہیں ہے بلکہ اسم، فعل، حرف ہے، تو ظاہر ہے یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے کہ علم نحو کا موضوع کلمہ ہے، لیکن آگے اس کے انواع 3 ہے، 4 ہے. اس طرح علم منطق کا موضوع ہم نے کہا کہ تصور اور تصدیق یعنی موصل ہیں. تو کوئی ہمیں کہے کہ تصور و تصدیق تو 2 چیزیں ہیں، تو یہ اس کے انواع ہیں. اسی طرح اوپر بھی ہم اگر دیکھ لیں، صدر تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم ہندسہ کا موضوع کئی چیزیں قرار دی. خط سطح، جسم تعلیمی، حالانکہ یہ ایک چیز ہے، یعنی اس کا موضوع مقدار ہے. پھر آگے مقدار کی کئی قسمیں، خط سطح، جسم تعلیمی، یہ اس کے انواع ہیں، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ علم طب کا موضوع اگر کئی چیزیں قرار دیتے ہیں، مثلا بدن انسان، اجزائے انسان، غذائیں، دوائیاں، اور اسی طرح ارکان 4 اور مزاجیں. تو ارکان سے مراد 4 چیزیں ہیں: آگ، پانی، ہوا، مٹی. اور مزاج سے مراد صفراوی مزاج اور سودائی مزاج اور بلغمی مزاج، یہ جو 4 مزاج ہیں، اور دموی مزاج، تو یہ مزاج مراد ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ انواع بنا سکتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں موضوع علیحدہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب بدن انسان اس کا موضوع ہے. اور صحت اور مرض کے اعتبار سے، صحت اور مرض کے عارض کے اعتبار سے جو چیزیں بھی بدن انسان کو لاحق ہوتی ہے وہ اس کا موضوع ہے. بہرحال ہم اگر اس سبق کا خلاصہ اگر نکالیں تو خلاصہ یہ ہے کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک علم کا موضوع کئی چیزیں ہو، یعنی کئی چیزوں کا مطلب ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی کہ وہ آپس میں مختلف ہو اور ان میں کوئی مناسبت بھی نہ ہو. اور جہاں جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک چیز کا موضوع ہم نے کئی چیزیں قرار دی ہے، کہ علم کا موضوع ہم نے کئی چیزیں قرار دی ہے، وہ دراصل ان کے انواع یا ان کے مختلف عوارض ہم ذکر کر رہے ہیں، ورنہ چیز ایک ہوتی ہے. جیسے اصول فقہ کا موضوع فعل مکلف ہے، یہ ایک چیز ہے. اس طرح اصول فقہ کا موضوع اگر 2 چیزیں نظر آ رہی ہے تو چونکہ اس علم میں 2 چیزیں، اس لیے اس میں موضوع بھی 2 چیزیں ہیں. اور علم طب میں اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کئی چیزیں ہیں تو وہ بھی اس کے مختلف اعراض ہم ذکر کر رہے ہیں. باقی وہ اس علم میں صرف بدن سے بحث ہوتی ہے، اور بدن کے عوارض، صحت اور مرض کے اعتبار سے جتنی بھی چیزیں اس کو عارض ہیں ان سب کے بارے میں بحث ہوتی ہے. یہاں جو علم ہندسہ کا موضوع ہے وہ ہم نے کم متصل قاروزات قرار دیا ہے. تو ان الفاظ کی ذرا تشریح یہ مسک العملی ہے، توضیح تلوی کی شرح ہے، وہ اس سے آپ کے سامنے کرتے ہیں. یہاں دیکھ لیں، علم ہندسہ کا موضوع 3 چیزیں: خط سطح، جسم تعلیمی. جسم تعلیمی کا مطلب طول، عرض، عمق ہے. یہ تینوں ذاتی میں مشترک ہے، اور وہ ہے مقدار، کہ سب مقدار سے متعلق ہے. اور مقدار سے مراد کم متصل قاروزات ہے، کم بمانے مقدار. پھر اس کی 2 قسمیں، ایک کم منفصل اور ایک کم متصل. کم منفصل جیسے اعداد، اور کم متصل کی 2 قسمیں، قاروزات
یعنی جس کی تمام اجزاء زمان واحد میں جمع ہو سکتے ہیں، جیسے خط، جسم تعلیمی وغیرہ. غیر قار الذات یعنی جس کے اجزاء زمان واحد میں جمع نہ ہو سکے، جیسے خود زمانہ ہے، اس کے اجزاء فی زمانہ واحد جمع نہیں ہو سکتے. اب یہ تینوں متعدد ہیں لیکن سب ایک جنس میں شریک ہونے کی وجہ سے آپس میں متناسب ہے، لہذا جس علم کا موضوع ہے ہندسہ وہ علم واحد کہلاتا ہے.